بہت خوش ہو علیزے؟ گاڑی سڑک پر لاتے ہی عمر نے اس سے پوچھا تھا۔ ہاں، اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا تھا۔ تمہارے پاپا بھی بہت خوش ہوں گے، ظاہر ہے وہ تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہوں گے، اس نے فخریہ انداز میں کہا تھا۔ وہاں ایئرپورٹ پر کون ریسیو کرے گا تمہیں؟ عمر نے میرر ٹھیک کرتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے کہ پاپا ہی ریسیو کریں گے، اس نے بے اختیار جھوٹ بولا تھا۔ تمہارے پاپا کافی سال کے بعد آئے ہیں پاکستان؟ اس نے پوچھا تھا۔ ہاں، 3 سال کے بعد۔ تم 3 سال کے بعد مل رہی ہو؟ 4 سال بعد۔ ہر سال کیوں نہیں ملتی؟ بس ویسے ہی، پاپا تو مجھے مسقط بلاتے رہتے ہیں مگر میرا دل نہیں چاہتا وہاں جانے کو۔ میں ممی کے پاس چلی جاتی ہوں، اس لیے کہ مسقط میں بہت گرمی ہوتی ہے۔ میں سوچتی ہوں شاید مجھے وہاں کا موسم سوٹ نہ کرے۔ مجھے اصل میں آسٹریلیا میں زیادہ مزہ آتا ہے، وہ یکے بعد دیگرے وضاحتیں کرتی جا رہی تھی۔ عمر جہانگیر نے گردن موڑ کر چند لمحے اسے دیکھا تھا۔ ہاں واقعی، آسٹریلیا میں رہنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، میں بھی چند سال پہلے وہاں گیا تھا، اس نے جیسے اس کے جھوٹ میں اس کی مدد کی۔ علیزے نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، وہ ایک بار پھر ونڈ اسکرین کی طرف متوجہ تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر اور پرسکون تھا، وہ کچھ مطمئن ہو گئی تھی۔ ہاں، آسٹریلیا میں زیادہ مزہ آتا ہے، اس لیے میں وہیں جاتی ہوں، اس نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی تھی۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ رستے میں ایک فلاور شاپ پر اس نے گاڑی روک دی، کچھ کہے بغیر وہ گاڑی سے اتر گیا تھا۔ چند منٹ بعد جب اس کی واپسی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں سفید لیلی کا بکے تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتی ہوئی علیزے کی گود میں رکھ دیا اور وہ حیران ہو گئی۔ یہ تمہارے لیے ہے، اس نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ مگر کس لیے؟ پھول دینے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت تو نہیں ہوتی ہے، بغیر کسی وجہ کے بھی تو دیے جا سکتے ہیں، اور میں تو ویسے بھی تمہیں بہت سے گفٹ دیتا رہتا ہوں، تم انہیں بھی گفٹ سمجھو، اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کچھ دیر اس کا چہرہ ہی دیکھتی رہی۔ تھینک یو، کچھ دیر کے بعد اس نے کہا۔ ویلکم، اس نے اسی پرسکون انداز میں کہا۔ ایئرپورٹ پر گاڑی پارک کرنے کے بعد اس نے علیزے کا بیگ اٹھا لیا تھا۔ علیزے نے اس سے بیگ لینا چاہا۔ اٹس آل رائٹ علیزے، میں تمہیں اندر چھوڑ آتا ہوں، اس نے بیگ نہیں دیا تھا۔ علیزے نے دوبارہ اصرار نہیں کیا۔ تم واپس کب آؤ گی؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے پوچھا۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد یا شاید کچھ دن زیادہ لگ جائیں، اس نے اسے بتایا تھا۔ واپسی پر تمہیں ایک اور خوشخبری ملے گی، اس نے سرسری سے انداز میں کہا۔ علیزے نے چونک کر اسے دیکھا، وہ نارمل انداز میں مسکرایا۔ کیسی خوشخبری؟ یہ تو تمہیں واپسی پر ہی پتہ چلے گی۔ پھر بھی آپ بتائیں تو صحیح، اس نے اصرار کیا تھا۔ بس یہ تو تمہیں واپس آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ علیزے نے اس کی طرف دیکھ کر کندھے اچکا دیے۔ بیگ اسے تھماتے ہوئے اس نے علیزے کو خدا حافظ کہا۔ وہ اندر جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ علیزے، اس سے اپنے پیچھے اس کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ آئی ول مس یو، اپنی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے انگلش میں کہا۔ وہ کچھ حیرانی سے اسے دیکھتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں اس کا دل نہیں لگا تھا۔ گھر واپس آتے ہی وہ سیدھا کچن میں گئی۔ نانو رات کے لیے کیا پکوا رہی ہیں؟ کوئی خاص چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے؟ نانو نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، میں اپنے لیے نہیں، عمر کے لیے پوچھ رہی ہوں۔ اس کے لیے بنوا رہی ہیں؟ نانو کرسی پر بیٹھی ملازم سے فریزر صاف کروا رہی تھی۔ انہوں نے کچھ حیرانی سے دیکھا تھا۔ عمر کے لیے تو کچھ بھی نہیں بنوا رہی؟ کیوں نانو؟ وہ کچھ حیران رہ گئی۔ آپ کو یاد ہے نا کہ وہ رات کو آ رہا ہے؟ ہاں مجھے یاد ہے، وہ 2 بجے کی فلائٹ سے یہاں آئے گا۔ پہنچتے اسے 3 بج جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت وہ کھانا نہیں کھائے گا، سیدھا سونے کے لیے چلا جائے گا۔ پھر بھی نانو، فرض کریں اس نے کھانا نہ کھایا ہوا تو؟ یہ فرض کرنے والی بات ہے ہی نہیں، وہ رات کا کھانا یقیناً فلائٹ میں ہی کھائے گا۔ تم جانتی ہو کہ کھانے کے معاملے میں وہ کتنا باقاعدہ ہے۔ پھر بھی نانو، بھوک کا کیا ہے، وہ تو کسی بھی وقت لگ سکتی ہے۔ اگر اس نے کچھ کھانے کے لیے مانگ لیا؟ بعض دفعہ تم حماقت کی حد کر دیتی ہو علیزے، اس طرح بات کر رہی ہو جیسے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہو ہی نہ۔ تمہیں پتہ ہے ہر وقت فریج میں 2-3 ڈشز ضرور ہوتی ہیں، بھوکا نہیں سوئے گا وہ۔ علیزے کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ البتہ کل کے لیے میں کافی ڈشز بنوا رہی ہوں، تم دیکھ لینا، بلکہ خود بھی خانسامہ سے کہہ دینا اگر کوئی خاص چیز وہ بھول جائے تو۔ وہ اب دوبارہ ملازم کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ میں دیکھ لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ وہ کچن سے باہر آ گئی تھی۔ لاؤنج کی گھڑی 3 بجا رہی تھی اور وہ رات کے 3 بجے گھر پہنچے گا۔ ابھی پورے 12 گھنٹے باقی ہیں۔ مجھے ان 12 گھنٹوں میں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے سوچنے کی کوشش کی۔ اپنے کمرے میں جا کر رات کو
پہننے کے لیے کپڑے دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ پھر ایک لباس اس نے منتخب کر ہی لیا تھا۔ ایک خیال آنے پر وہ واپس کچن میں آ گئی۔ نانو، عمر ڈرائیور کو پہچانے گا کیسے؟ یہ ڈرائیور تو نیا ہے اور ڈرائیور بھی عمر کو نہیں پہچانتا۔ میں نے ڈرائیور کو عمر کی تصویر دکھا دی ہے۔ مزید احتیاط کے طور پر میں نے اسے کارڈ پر عمر کا نام لکھ دیا ہے۔ عمر کارڈ اس کے پاس دیکھ کر خود ہی آ جائے گا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ وہ مطمئن ہو کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کا کھانا اس نے نانو کے ساتھ 8 بجے کھا لیا۔ پہلی بار کلاک کو بار بار دیکھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وقت کو پر نہیں لگتے، بلکہ بعض دفعہ وقت بالکل رک بھی جاتا ہے۔ اس کی تیز رفتاری ہی صبر آزما نہیں ہوتی، بعض اوقات اس کی سست رفتاری بھی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ نانو، آپ ڈرائیور کو کتنے بجے پہنچیں گی؟ کھانے سے فارغ ہو کر لیزی نے پوچھا۔ 1 بجے۔ آپ عمر کا انتظار کریں گی؟ ظاہر ہے، مجھے تو ویسے بھی رات کو نیند نہیں آتی، مگر تم چاہو تو جا کر سو جاؤ۔ نہیں نانو، میں بھی انتظار کروں گی۔ تمہیں صبح یونیورسٹی جانا ہے؟ نانو نے اسے یاد دلایا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، لیکن کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے ان کی یاد دہانی کو سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ نانو کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ ٹی وی پر پروگرام دیکھتی ہوئی وہ ساتھ ساتھ عمر کے بارے میں بھی باتیں کرتی جا رہی تھی۔ ایک بچے انہوں نے باہر گاڑی کے سٹارٹ ہو کر جانے کی آواز سنی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں بہت سخت رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ 1:30، 2، 2:30، 3، 3:15 بجے انہوں نے گیٹ پر ہارن کی آواز سنی۔ عمر آ گیا ہے، بے اختیار علیزی کے منہ سے نکلا تھا۔ وہ نانو کے ساتھ لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ گاڑی پورچ میں داخل ہو رہی تھی۔ علیزی کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ گاڑی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے حیرانگی سے دیکھا۔ نانو، گاڑی میں عمر نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے؟ نانو بڑبڑائی تھی۔ ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا تھا۔ کیا ہوا اعظم؟ عمر کہاں ہے؟ نانو نے اس سے پوچھا۔ وہ جی، فلائٹ کینسل ہو گئی موسم کی وجہ سے۔ کیا؟ فلائٹ کیسے کینسل ہو گئی؟ مجھے تو عمر نے کوئی اطلاع نہیں دی، اور اگر ایسا کچھ ہوتا بھی تو وہ مجھے بتا تو دیتا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، نانو نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں جی، میں نے تو انکوائری کاؤنٹر سے پتہ کروایا تھا، آپ بے شک خود ہی فون کر کے پتہ کر لیں۔ میں نے تو کچھ لوگوں سے بھی پوچھا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا۔ نانو ابھی بھی بے یقین تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا۔ ہو سکتا ہے عمر بھول گیا ہو، علیزی نے کچھ مایوسی سے کہا۔ نہیں، عمر اتنا لاپرواہ تو نہیں ہو سکتا بیگم صاحبہ، اب میں کیا کروں؟ ڈرائیور نے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، تم بھی جا کر سو جاؤ، علیزی نے نانو کے ساتھ اندر جاتے ہوئے کہا۔ عمر کو اطلاع دینی چاہیے تھی۔ نانو اب بھی فکر مند تھی۔ ہو سکتا ہے ابھی کچھ دیر تک اس کا فون آ جائے یا صبح فون کر دے۔ علیزی نے نانو کو تسلی دی۔ ہاں ہو سکتا ہے۔ اب آپ سو جائیں نانو۔ ہاں میں تو سو جاؤں گی، تم بھی جا کر سو جاؤ۔ وہ سر ہلا کر وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ بے دلی کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نیند مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی۔ وہ اب جھنجھلا رہی تھی۔ کیا فائدہ ہوا اس طرح احمقوں کی طرح انتظار کرنے کا؟ نانو ٹھیک کہتی ہیں، بعض دفعہ کہ میں واقعی حد کر دیتی ہوں حماقت کی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ عمر کو نہ آنے پر اطلاع تو دینی چاہیے تھی۔ اسے سوچنا چاہیے تھا یہاں سب لوگ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ بے اختیار اس کے قدم عمر کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ کمرے کی لائٹ سے لا کر اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ اسے کمرہ یکدم بہت اداس لگنے لگا تھا۔ کچھ دیر پہلے مکمل نظر آنے والی ہر چیز یکدم نامکمل نظر آنے لگی تھی۔ وہ کچھ اور دل گرفتہ ہو گئی۔ کمرے میں رکھی تازہ پھولوں کی ارینجمنٹس کو لے کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس نے انہیں دوبارہ ترتیب دینا شروع کر دیا۔ چند منٹوں میں یہ مصروفیت بھی ختم ہو گئی۔ اس نے انہیں نئی جگہوں پر رکھ دیا، مدھم آواز میں اسٹیریو آن کر دیا۔ کل کمرے کی صفائی کرواتے ہوئے بھی وہ یہی کیسٹ سن رہی تھی۔ ایوری تھنگ I do it for you۔ برائن ایڈمز کی خوبصورت آواز کمرے میں لہرانے لگی۔ اگر وہ آ جاتا تو اس وقت یہ کمرہ اتنا اداس اور اکیلا نہ ہوتا۔ وہ لاشعوری طور پر ایک بار پھر اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ریک میں پڑا ہوا ایک ناول اٹھا کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ جیسے کمرے کی تنہائی اور اداسی کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے عمر کی کمی کو پورا کرنا چاہ رہی ہو۔ ناول پڑھتے ہوئے اس نے سوچنے کی کوشش کی تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا۔ وہ جہاں بھی ہوگا سو رہا ہوگا، فوراً اس کے ذہن میں ابھرا تھا، اور یہاں پر لوگ اس کے انتظار میں جاگ رہے ہیں۔ اس کی خفگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ ناول پڑھتے ہوئے اسے اپنی آنکھیں بوجھل ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ آنکھوں کو بند کر کے اس نے آنکھوں کو کچھ آرام پہنچانے کی کوشش کی۔ دوبارہ آنکھیں کھولنے کی
اسے کوشش ہی نہیں کرنی پڑی، وہ سو چکی تھی۔ جس وقت دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تھی تو کمرے میں سورج کی روشنی پھیل چکی تھی۔ آنکھیں کھول کر وہ کچھ دیر تک وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ ہے کہاں، پھر یکدم وہ جان گئی کہ وہ کہاں ہے۔ اسے حیرانی ہوئی تھی کہ وہ یہاں کیسے سو گئی۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ سونے سے پہلے کیا کر رہی تھی۔ اسے یاد آ گیا وہ ناول پڑھ رہی تھی۔ اور پھر مجھے نیند آ گئی ہوگی۔ اس کی نظر سامنے دیوار پر لگی ہوئی وال کلاک پر پڑی۔ 10:30 بجنے والے تھے اور وہ ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے اتنی دیر تک میں سوتی رہی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نانو نے یہ سوچ کر مجھے اٹھانے کی کوشش نہیں کی ہوگی کہ میں رات کو دیر سے سوئی تھی، اب اپنی نیند پوری کر لوں، اس نے سوچا تھا۔ بائیں ہاتھ سے جمائی روکتے ہوئے اس نے اپنی ٹانگوں سے کمبل ہٹانا چاہا اور ایک بار پھر رک گئی تھی۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ کیا رات کو اس نے اپنے اوپر کمبل لیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ جس وقت وہ ناول پڑھ رہی تھی اس وقت اس نے کمبل نہیں اوڑھا تھا۔ ہو سکتا ہے نیند میں لے لیا ہو، اس نے سوچا تھا۔ کمبل ہٹانے کے بعد اس نے بیڈ پر ناول دیکھنے کی کوشش کی۔ ناول بیڈ پر نہیں نظر آیا۔ اس نے نیچے کارپیٹ پر دیکھا، ناول وہاں بھی گرا نہیں تھا۔ وہ کچھ الجھ گئی تھی، ناول کو وہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے گردن موڑ کر سائڈ ٹیبل پر دیکھا اور کچھ دیر تک وہیں اسے دیکھتی رہ گئی۔ ناول کو وہاں ہونا چاہیے تھا۔ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ اس نے ناول وہاں رکھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میرے سونے کے بعد نانو وہاں آئی ہو اور ناول اٹھا کر یہاں رکھ دیا ہو۔ اس سے بالآخر خیال آیا اور وہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ پتہ نہیں میرے یہاں ہونے پر نانو نے کیا سوچا ہوگا اور اب مجھے کیا بہانہ کرنا چاہیے۔ کمبل طے کرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ کمبل طے کرنے کے بعد اس نے سوئچ پینل کو دیکھا، سارے سوئچز آف تھے، اسٹریو بھی آف کر دیا گیا تھا اور اب تو اس بات میں کوئی شک ہی نہیں تھا کہ نانو وہاں آئی تھی۔ اس نے بیڈ کی چادر ٹھیک کی اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر کمرے سے نکالنے لگی۔ جب اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی تھی وہ ساکت ہو گئی تھی۔ وہاں ایک والیٹ اور رسٹ واچ پڑی تھی۔ وہ بے یقینی سے ان چیزوں کو دیکھتی رہی اور پھر اس نے کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کمرے میں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر خیال آنے پر وہ لپک کر ڈریسنگ روم کی طرف گئی اور دروازہ کھولتی اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ وہاں 2 بھاری بھرکم سوٹ کیس پڑے ہوئے تھے۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر آئی، نانو کو آوازیں دیتی ہوئی لاؤنج میں آ گئی۔ ادھر کچن میں ہوں علیزے، کیا ہو گیا ہے؟ نانو کی آواز اسے سنائی دی۔ کچن کی طرف چلی گئی۔ نانو سلاد بنا رہی تھی۔ نانو عمر آ گیا ہے؟ نانو نے اپنی مسکراہٹ چھپا لی تھی۔ نہیں، تم سے کس نے کہا؟ انہوں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ علیزے نے ان کی مسکراہٹ دیکھ لی تھی۔ نانو پلیز جھوٹ نہ بولے، عمر آ گیا ہے، مجھے پتا ہے۔ وہ کرسی کھینچ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ہاں آ گیا ہے، 4:30 بجے آیا ہے، مگر اس کی تو فلائٹ تو کینسل ہو گئی تھی۔ ہاں مگر وہ اس فلائٹ سے نہیں آیا اور تم نے یہ کیا بے وقوفی کی؟ سارا دن کمرہ تیار کرنے کے بعد خود وہاں جا کر سو گئی۔ نانو نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ وہ بیچارہ تھکا ہوا تھا، اپنے کمرے میں گیا تو وہاں تم سوئی ہوئی تھی۔ وہ واپس آ گیا، میں تمہیں جگانا چاہتی تھی مگر اس نے منع کر دیا اندر جانے سے۔ اس نے کہا کہ وہ کہیں اور سو جائے گا۔ میں نے اسے ایک کمرہ کھول دیا مگر کمبل وغیرہ سارے اسٹور میں تھے۔ پھر میں نے اسے اپنا کمبل دے دیا اور خود تمہارے کمرے سے کمبل لے آئی۔ نانو سلاد بناتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ میں ویسے ہی اس کے کمرے میں گئی تھی، پھر پتہ نہیں کب مجھے نیند آ گئی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ آج ہی آ جائے گا، لیکن وہ آیا کیسے؟ ٹیکسی پر آیا ہے۔ اب کہاں ہے؟ ابھی سویا ہوا ہے۔ کہاں؟ میرے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں۔ اب تم اس کو جگانے مت پہنچ جانا۔ نہیں نانو، میں کیوں اسے جگاؤں گی؟ وہ کچھ شرمندہ ہوئی تھی۔ ویسے وہ کب اٹھے گا؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے لنچ تک ہی اٹھے گا، اس لیے میں لنچ پر اس کے لیے خاص طور پر ڈشز تیار کروا رہی ہوں۔ نانو نے اسے بتایا۔ یونیورسٹی کا ٹائم تو نکل گیا، اب تم منہ ہاتھ دھو لو، کپڑے چینج کرو اور اگر کچھ کھا لو، نانو نے اس سے کہا تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کچھ مسرور سی اپنے کمرے میں آ گئی۔ 15 منٹ میں وہ نہا دھو کر دوبارہ کچن میں آ گئی تھی۔ نانو، میں اب لنچ ہی کروں گی، ابھی کچھ کھا لیا تو پھر بھوک نہیں لگے گی، اس نے آتے ہی اعلان کیا۔ ٹھیک ہے، مت کھاؤ۔ نانو نے اصرار نہیں کیا۔ آپ نے عمر کے ساتھ باتیں کی؟ اس نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ بھائی کیا باتیں کرتی؟ 4:30 بجے وہ بیچارہ آیا تھا اور میں اس وقت اس سے کیا باتیں لے کر بیٹھ جاتی؟ نانو کسٹرڈ کی گارنشنگ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیسا لگ رہا تھا؟ علیزے نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہی ہیز آلویز بین ہینڈسم، نانو نے فخریہ انداز میں کہا۔ نانو، میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ وہ پہلے سے کچھ بدلا ہوا ہے یا نہیں۔ علیزے، ابھی اٹھ جائے گا تو دیکھ لینا بدلا ہے یا نہیں، نانو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایئرپورٹ پر ڈرائیور اس کے نام کا کارڈ لیے موجود تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ ایئرپورٹ سے گھر تک کا راستہ بھی خاموشی سے طے ہوا۔
ड्राइवर गाड़ी ड्राइव करता रहा और वो सड़क पर नजर आते वाली ट्रैफिक देखती रही। जो जो घर करीब आता जा रहा था उसके दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। वो मुसलसल अपने बाप के बारे में सोच रही थी। वो यकीनन मुझे देखकर हैरान होगी क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। हो सकता है अब मेरा कद भी उनके बराबर आ गया हो। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, पापा यकीनन मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे, इसलिए तो उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए बुलाया। उसे कुछ फख्र का एहसास हुआ। गाड़ी अब उसके रधियाली घर पहुँच गई थी। ड्राइवर के हॉर्न बजाने पर गेट खुल रहा था। सामने पोर्च खाली नजर आ रहा था। अभी हॉर्न सुनने पर पापा बाहर आ जाएंगे। उससे कुछ मसरूर होकर सोचा। गाड़ी अब पोर्च में पहुंच चुकी थी। वो दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आई। पोर्च अभी भी खाली था। ड्राइवर अब डिग्गी से उसका सामान निकाल रहा था। वो अभी भी अंदर से पापा या किसी और की आमद की मुंतज़िर थी। ड्राइवर ने डिग्गी से सामान निकालने के बाद उससे कहा, अलीज़े बीबी अंदर आ जाए। ये कहते हुए वो पीछे देखे बगैर आगे बढ़ गया। उससे एकदम मायूसी हुई थी। पापा यकीनन लाउंज में होंगे और मेरे अंदर आने का इंतज़ार कर रहे होंगे। उसने फ़ौरन ख़ुद को तसल्ली दी थी। ड्राइवर के पीछे वो भी अंदर दाखिल हुई। लाउंज खाली था, वहाँ कोई भी नहीं था। ड्राइवर ने एक कोने में उसका बैग रख दिया। आप बैठ जाएं, मैं अंदर बता देता हूँ। ड्राइवर उससे कहता हुआ अंदर चला गया। अलीज़े को वो खुद से ज़्यादा इस घर का एक फ़र्द लगा था। किसी मेहमान की तरह वो एक सोफ़े पर बैठ गई। उसकी मायूसी में कुछ और इजाफा हो गया। घर में इतनी खामोशी थी कि जैसे वहाँ मुलाजमों के अलावा कोई था ही नहीं। इस घर में हमेशा इतनी ही खामोशी रहती थी। बचपन से लेकर अब तक वो जितनी बार वहाँ आई थी, हमेशा इसी खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया था। हाँ, पहले फ़र्क ये था कि पापा उसे दरवाजे पर मिला करते थे और इस खामोशी को वो बाद में महसूस किया करती थी। आज खामोशी को उसने पहले महसूस किया था और पापा से भी वो अभी नहीं मिली थी। पिछली बार जब वो यहाँ आई तो दादा के अलावा चची और उनके 2 बच्चों से भी उनकी मुलाकात हुई। इस घर के मकीनों की तादाद बस इतनी ही थी। अब पापा और उनकी फैमिली। उसकी सोचों का तसलसल टूट गया था। कमरे में ड्राइवर के साथ एक औरत दाखिल हुई। अलीज़े ने उसे पहचान लिया। वो खान सामा की बीवी थी। पिछले कई साल से वो दोनों वहीं काम कर रहे थे। इस औरत ने आते ही बड़ी गर्मजोशी और इनकसारी से अलीज़े से हाथ मिलाया। उसका हाल अहवाल पूछा। सब लोग तो अभी सो रहे हैं, आधे घंटे तक उठ ही जाएंगे। साहब ने आपके आने के बारे में हमें रात को बता दिया था और कहा था कि जब आप आएँ तो मैं आपको कमरे में पहुंचा दूं और आराम करने के लिए कहूँ। जरीना ने उसे आगाह किया। अलीज़े को एक और झटका लगा। बाबा सो रहे हैं? उसे यकीन नहीं आया। हाँ, यहाँ सब लोग देर से ही उठते हैं, लेकिन आधे घंटे तक उठ ही जाएंगे। आप मेरे साथ आएँ, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। आप चाहें तो कुछ देर आराम कर लें। जरीना ने उसका बैग उठाते हुए कहा और वो उसके आगे चल रही थी। अलीज़े का सारा खुशो खरोश सर्द हो चुका था। वो खामोशी से जरीना के पीछे चलती गई। जरीना ने एक कमरे का दरवाज़ा उसके सामने खोल दिया। वो कमरे तक अलीज़े की रहनुमाई न भी करती तब भी अलीज़े को वो कमरा अच्छी तरह याद था। हमेशा यहाँ आने पर वो इसी कमरे में ठहरा करती। कमरे की कलर स्क्रीम और पर्दों और कारपेट का रंग बदला जा चुका था, मगर सेटिंग वही थी। जरीना ने कमरे के एक कोने में उसका बैग रख दिया। अलीज़े खामोशी से बेड पर जाकर बैठ गई थी। आपके लिए चाय लाऊं? मुलाजमा ने उससे पूछा। नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, मैं कुछ देर आराम करना चाहूँगी। कुछ बुझे हुए दिल के साथ उसने जरीना से कहा। वो सर हिलाते हुए इस कमरे से निकल गई। वो चुपचाप बेड पर सीधी लेट गई। उसने याद करने की कोशिश की थी कि लाहौर में इस वक्त नानो क्या कर रही होंगी। वो यकीनन दोपहर का खाना तैयार करवा रही होंगी। उससे ख्याल आया था और शायद मुझे भी याद कर रही होंगी। उसने खुद को खुश करने की कोशिश की थी। बेड पर सीधी लेटी वो बहुत देर तक छत को बेमकसद देखती रही। फिर उसने आंखें बंद कर लीं। जब वो गनूदगी के आलम में थी तो उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। बेख्तियार उसकी आंखें खुल गईं। दस्तक एक बार फिर हुई और वो उठकर बैठ गई। यस, कम इन। अपने जहन पर छाई हुई गनूदगी को उसने झटक कर दूर करने की कोशिश की। दरवाज़ा खोलकर खानसामा की बीवी अंदर आई। अलीज़े बीबी, सिकंदर साहब उठ गए हैं और आपको बुला रहे हैं। उसने अंदर आते ही इत्तला दी। अलीज़े बेख्तियार अपने बेड से उठकर खड़ी हो गई। 1-1.5 घंटा पहले की मायूसी एकदम गायब हो गई। बाबा कहाँ हैं? उसने जरीना से पूछा। वो लंच करने के लिए डाइनिंग रूम में गया है। जरीना ने उसे बताया। वो उसके साथ चलते हुए कमरे में से बाहर आ गई। ड्राइंग रूम में वो सिर्फ अकेले ही हैं। उसने कॉरिडोर में आकर जरीना से पूछा। नहीं, सब लोग वहीं हैं, बड़े साहब, शमामा बीबी और तलहा। उसने अलीज़े के दादा, चची और उनके बेटे का जिक्र करते हुए कहा। अंकल मनान कहाँ है? उसने अपने चचा के बारे में पूछा। छोटे साहब तो फैक्ट्री गए हुए हैं और तानिया बीबी अभी स्कूल से ही नहीं आई।
زرینہ نے گھر کے باقی افراد کے بارے میں بھی اسے اطلاع دے دی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سب لوگ گفتگو میں مصروف تھے۔ سکندر اسے دیکھ کر اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف آئے اور اسے خود سے لپٹا لیا۔ میں تو تمہیں پہچان ہی نہیں سکا لیزے، تم تو اتنی بڑی ہو گئی ہو، انہوں نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ علیزے کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اب تو تم میرے جتنی ہو گئی ہو، انہوں نے اسے بہلاتے ہوئے کہا۔ کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں پاپا، آپ کیسے ہیں؟ اس نے جواباً پوچھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور تمہیں سفر میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوا؟ انہوں نے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس نے مختصراً جواب دیا۔ اپنے دادا ابو اور آنٹی سے ملی ہو؟ اسے ساتھ لیے ڈائننگ ٹیبل کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے پوچھا تھا۔ نہیں، جب میں آئی تو سب لوگ سو رہے تھے۔ اپنی آنٹی کو دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دادا ابو نے حسب عادت اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا حال احوال دریافت کیا۔ آنٹی نے اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر اسے گلے لگایا تھا۔ تمہارے پاپا ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کہ تم تو واقعی بہت بڑی ہو گئی ہو، انہوں نے اس کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ آنٹی، میں 4 سال بعد یہاں آئی ہوں۔ 4 سال میں مجھے کچھ نہ کچھ تو بڑا ہونا ہی تھا، اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے 12 سالہ طلحہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی چچی جواباً میں ہلکے سے مسکرا دیں۔ سکندر اب اپنی کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ یہاں میرے پاس آ جاؤ علیزے، انہوں نے اپنے بائیں طرف والی کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے ان کی طرف آئی تھی۔ سکندر اب دوبارہ اپنے باپ سے باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے پر چند جھریوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ پچھلی بار کی نسبت زیادہ فریش اور سمارٹ نظر آ رہے تھے۔ اسے وہاں ان کے پاس بیٹھ کر عجیب قسم کے تحفظ کا احساس ہونے لگا۔ علیزے، کھانا شروع کرو بھائی، تم کس چیز کا انتظار کر رہی ہو؟ اس کی چچی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس نے خاموشی سے پلیٹ اپنے آگے سرکا لی اور اس میں چاول ڈالنے لگی۔ سکندر ابھی بھی اپنے والد سے باتوں میں مصروف تھا۔ چچی اور طلحہ خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے، اور وہ جو کل سے یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں آتے ہی سب اسے خاص اہمیت دیں گے کیونکہ وہ 4 سال کے بعد وہاں آئی تھی، بے حد دل گرفتہ تھی۔ یہاں کسی کو اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، حتیٰ کہ میرے بابا کو بھی نہیں، جو کل یہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے بہت مس کر رہے ہیں۔ اس نے بے دلی سے چاول کھاتے ہوئے سوچا۔ چچی نے کھانے کے دوران 2-4 ڈشز اس کی طرف بڑھائی تھی، مگر جب اس نے کھانے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی تو ان کا جوش و خروش بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ نانوں کے ساتھ کھانا کھاتے اور پاپا کے ساتھ کھانے میں کیا فرق ہے۔ اسے احساس ہوا کہ دونوں جگہ اس کے لیے خاص تبدیلی نہیں تھی۔ کھانے کے دوران اس کے دادا ابو 2-3 بار اسے مخاطب کیا، اور پھر کھانے سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ آنٹی شمامہ بھی طلحہ کے ساتھ ڈائننگ روم میں سے نکل گئی۔ تب اس کے پاپا نے اس سے دوبارہ گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں تمہاری؟ انہوں نے سویٹ ڈش نکالتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھی، وہ باپ کے مخاطب کرنے پر ایک بار پھر سے خوش ہو گئی تھی۔ کون سی کلاس میں ہو؟ اسے اس کے سوال پر یکدم دھچکا لگا۔ اس کا خیال تھا کہ انہیں یہ یاد ہوگا، ہر بار فون پر وہ انہیں اپنی کلاس کے بارے میں ضرور بتایا کرتی تھی۔ اے لیولز میں، مدھم آواز میں اس نے کہا تھا۔ آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ آگے کے بارے میں ابھی سوچا نہیں۔ آپ بتائیں پاپا، مجھے آگے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے بڑے اشتیاق سے سکندر سے پوچھا۔ جو تم کرنا چاہتی ہو وہ کرو، انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر میں وہ کرنا چاہتی ہوں جو آپ چاہتے ہیں۔ بھائی میں کیا بتا سکتا ہوں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو تمہیں خود طے کرنا ہے یا پھر تمہاری ممی اور نانو طے کریں گی؟ سکندر نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ تو پاپا، ان سے نہیں، آپ سے گائیڈنس لینا چاہتی ہوں۔ یقین کریں میں وہی کروں گی جو آپ مشورہ دیں گے۔ اس نے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی۔ اس کے پاپا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ جو میں کہوں گا، چلو ٹھیک ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ انہوں نے بات کا موضوع بدل دیا۔ تمہارے نانا نانی کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تمہارا خیال رکھتے ہیں؟ انہوں نے جیسے کچھ جانچنے کے لیے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور نانو کو تو 1 منٹ بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نانا بھی بہت کیئرنگ ہے۔ ابھی بھی یہاں آنے پر وہ دونوں بہت اداس تھے، کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے بہت مس کریں گے۔ اصل میں ان دونوں کو میری عادت ہو گئی ہے، میں نہیں ہوتی تو وہ انتہائی تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نانو تو آنے ہی نہیں دے رہی تھی کہ میں ابھی چند ہفتے پہلے ہی آسٹریلیا سے آئی ہوں اور اب پھر جا رہی ہوں، مگر میں ضد کر کے آئی ہوں۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، پھر بھی پاپا میرا دل وہاں نہیں لگتا، اس نے جھوٹ کا ایک انبار جمع کرتے ہوئے کہا۔
سکندر اس کی باتوں سے جیسے مطمئن ہو گئے تھے۔ ایک بار پھر وہ سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیوں؟ دل کیوں نہیں لگتا؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، مگر وہ کچھ جھجک کر بات بدل رہی تھی۔ تمہیں ان کی محبت کی قدر کرنی چاہیے، آخر وہ تمہاری اتنی پرواہ کرتے ہیں۔ تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ تمہارا دل بھی وہاں لگا رہے۔ انہوں نے جو کہا تھا وہ ان سے نہیں سننا چاہتی تھی۔ کچھ مایوس ہو کر اس سے باپ کی طرف دیکھا تھا۔ میں کوشش کرتی ہوں، کچھ بے دلی سے اس نے کہا تھا۔ تمہاری آنٹی اپنے میکے گئی ہوئی ہیں، شام کو آ جائیں گی تو تم مل لینا ان سے، انہوں نے اسے بتایا تھا۔ علیزہ نے غور سے باپ کا چہرہ دیکھا۔ وہ بہت مطمئن نظر آ رہے تھے۔ وہ آپ کے ساتھ آئی ہوئی ہیں؟ ہاں، وہ میرے ساتھ آئی ہوئی ہیں۔ وہ کچھ چپ سی ہو گئی۔ اس کے باپ نے اس کی خاموشی کو بغور نوٹ کر لیا۔ تمہارے لیے کچھ چیزیں لے کر آیا ہوں، کچھ چیزیں تمہاری آنٹی نے بھی پسند کی ہیں۔ شام کو جب وہ آئیں گی تو وہ خود ہی تمہیں دیں گے، انہوں نے اسے اطلاع دینی چاہی۔ مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے، تم آرام کرو یا پھر اپنی آنٹی وغیرہ سے باتیں کرو، شام کو تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی، انہوں نے سویٹ ڈش ختم کرنے کے بعد ٹیبل سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ بھی خاموشی سے ان کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ کیا میں اس طرح ان کے ساتھ ایک ہفتہ گزاروں گی؟ اپنے کمرے میں جانے کے بعد اس نے کچھ دل گرفتگی سے سوچا۔ پاپا کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ میں 4 سال کے بعد ان سے مل رہی ہوں۔ کیا ان کے پاس میرے لیے تھوڑا سا بھی وقت نہیں ہے؟ وہ ایک بار پھر بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ وہ 3 سال کی تھی جب اس کے والدین کے درمیان طلاق ہو گئی۔ طلاق کی وجوہات پر دونوں میں سے کسی نے بھی روشنی ڈالنا پسند نہیں کی، اس لیے وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے والدین کے درمیان کون سی بات پر اختلاف تھے۔ ان دونوں سے سوال پوچھنے کی ہمت وہ کبھی نہیں کر سکی، مگر نانو سے اس نے چند ایک بار یہ سوال پوچھا اور ملنے والے جواب اس کی تسلی نہیں دے سکا۔ وہ ہمیشہ ہی کہتی رہتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی۔ طلاق کے بعد علیزہ اپنی ماں کی کسٹڈی میں رہی۔ سکندر نے اس سلسلے میں پورا تعاون کیا۔ طلاق کے 1 سال بندر علیزہ کی ممی کی دوسری شادی ہو گئی اور تب یہ طے پایا کہ علیزہ اپنی نانا نانی کے پاس رہے گی۔ سکندر نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، وہ خود بھی دوسری شادی کرنا چاہ رہے تھے اور علیزہ کی ذمہ داری اٹھانے سے کچھ گریزاں تھے۔ ان کے اپنے گھر میں ایسا کوئی نہیں تھا جو علیزہ کو پال سکتا، اور وہ اسے اپنی اتنی چھوٹی عمر میں اپنے ساتھ مسقط بھی نہیں لے جا سکتے تھے، اور نہ ہی وہ لے جانا چاہتے تھے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اس لیے انہوں نے علیزہ کو مستقل طور پر اس کے ننیحال کے حوالے کر دیا۔ ہر ماہ اس کے اخراجات کے لیے ایک اچھی خاصی رقم اس کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے تھے، اور ان کی یہ روٹین اب تک جاری تھی۔ طلاق کے 2 سال بعد انہوں نے اپنی پسند کی دوسری شادی کر لی تھی، اور وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ مسقط لے گئے تھے۔ علیزہ سے چند ماہ کے وقفے سے وہ فون پر باتیں کیا کرتے تھے، اور پاکستان آنے پر چند دن کے لیے اس کو اپنے پاس بلوا لیا کرتے تھے۔ ان کے خیال میں ان کی ذمہ داری یہیں پر پوری ہو جاتی تھی۔ علیزہ کی ممی اپنے شوہر کے ساتھ آسٹریلیا میں مقیم تھی، اور علیزہ کے ساتھ ان کا سلوک بھی سکندر سے زیادہ مختلف نہیں تھا۔ وہ چھٹیوں میں علیزہ کو اپنے پاس آسٹریلیا بلوا لیا کرتی تھیں۔ چھٹیاں گزارنے کے بعد علیزہ واپس پاکستان آ جایا کرتی تھی۔ پچھلے کئی سالوں سے گرمیوں کی چھٹیوں میں اس کا یہی معمول تھا۔ اس کی ممی اور پاپا بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ شاید ان میں سے کسی کو بھی اپنی سابقہ زندگی کی خیال بھی نہیں آتا تھا۔ وہ ہر بار اس سے ملنے کے بعد سوچا کرتی تھی کہ اس کے بغیر بھی تو وہ دونوں بہت خوش تھے۔ شاید ان دونوں کو کبھی اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی ہوگی، اور وہ صرف فرض نبھانے کے لیے اسے اپنے پاس بلاتے ہوں گے۔ ماں باپ سے ملنے کے لیے وہ جتنی بےتاب رہی تھی، ان سے ملنے کے بعد اس کی بے چینی اور مایوسی بھی اتنی بے چین ہو جاتی تھی۔ وہ جس وقت دوبارہ بیدار ہوئی تھی، اس وقت شام ہو رہی تھی۔ اپنا بیگ کھول کر اس نے کپڑے نکالے اور نہانے کے لیے وہ باتھ روم میں چلی گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ تیار ہو کر لاؤنج میں آئی تھی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ کچھ سوچ کر وہ باہر لان میں نکل آئی تو آنٹی شمامہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ موجود تھی۔ طلحہ سائیکل چلا رہا تھا اور تانیہ آنٹی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آج یہاں آنے کے بعد ابھی تانیہ سے نہیں ملی تھی۔ پچھلی بار 4 سال پہلے وہ یہاں آئی تھی تو تانیہ صرف 4 سال کی تھی۔ وہ چلتی ہوئی ان کے پاس آ گئی۔ آنٹی شمامہ نے تانیہ سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ علیزہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا اور تانیہ نے کچھ شرماتے ہوئے ہاتھ ملا لیا۔ وہ کرسی کھینچ کر ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک تینوں خاموش رہے تھے۔ پھر علیزہ نے پوچھا، انکل منان ابھی واپس نہیں آئے؟ نہیں، وہ تو 9 بجے کے قریب آتے ہیں۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، اور علیزہ کی طرح شاید آنٹی شمامہ بھی اسی الجھن میں گرفتار تھی کہ اس سے کیا بات کی جائے۔ ایک بار پھر علیزہ نے ہی پہل کی، پاپا کب تک آئیں گے؟
وہ تمہاری آنٹی کو لینے گئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ کچھ دیر تک آ جائیں گے۔ آنٹی نے اسے بتایا۔ دادا ابو کہاں گئے ہیں؟ پاپا گولف کھیلنے گئے ہیں، وہ بھی آنے ہی والے ہوں گے۔ علیزے ایک بار پھر اگلے سوال کی تلاش میں سرگرداں تھی، مگر اس بار آنٹی شمامہ نے اس کی یہ مشکل حل کر دی۔ کراچی کیسا لگا؟ فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ صبح ایئرپورٹ سے گھر تک دیکھے جانے والے کراچی کے بارے میں وہ کیا تبصرہ کر سکتی تھی؟ اچھا ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ ملنے آ جایا کرو کبھی کبھی، تم صرف تبھی آتی ہو جب تمہارے پاپا آتے ہیں۔ انہوں نے شکوہ کیا یا دعوت دی تھی، اس سے اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ اسے اندازہ لگانے میں کبھی بھی مہارت نہیں رہی تھی۔ وہ ان سے یہ نہیں کہہ سکی کہ اسے اپنے پاپا کے آنے پر ہی بلایا جاتا ہے۔ وہ خاموش رہی۔ اپنی ممی سے ملتی رہتی ہو؟ انہوں نے اچانک پوچھا۔ علیزے نے انہیں دیکھا، وہ بہت متجسس نظر آ رہی تھی۔ ہاں، ممی کے پاس تو جاتی رہتی ہوں، ہر سال چھٹیاں وہیں ان کے پاس گزارتی ہوں۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے پاس وہیں رہوں، لیکن مجھے یہ بہت مشکل لگتا ہے۔ یہاں نانا اور نانو ہیں میرے بغیر، وہ بہت اکیلے ہو جاتے ہیں۔ ان کے بغیر میرا کہیں اور دل نہیں لگتا، اس لیے میں ہر بار ممی کو ناراض کر کے واپس آ جاتی ہوں۔ اس نے ایک بار پھر جھوٹ کا جال بننا شروع کر دیا۔ آنٹی شمامہ نے بھی جواباً کچھ نہیں کہا۔ کتنے دن کے لیے آئی ہو؟ کچھ دیر بعد انہوں نے اچانک سوال پوچھا۔ یہ تو پاپا پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک یہاں ہے میں ان کے پاس رہوں۔ اس نے جال کو ایک اور گرہ لگائی۔ یعنی 2 ہفتوں کے لیے، شمامہ آنٹی نے کہا تھا۔ علیزے کچھ حیران ہوئی۔ کیا پاپا اس بار صرف 2 ہفتوں کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، سکندر بھائی کو تو پاکستان آئے یہ 4تھا مہینہ ہے، اب تو 2 ہفتے بعد وہ واپس جانے والے ہیں۔ آنٹی شمامہ نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پرسکون انداز میں کہا تھا۔ گرہ ایک دم سے جیسے کھل گئی تھی اور علیزے کو بری طرح سے جھٹکا لگا تھا۔ 4 ماہ سے پاپا یہاں ہیں؟ یعنی میرے آسٹریلیا جانے سے بھی پہلے پاپا پاکستان آئے تھے، اور تب فون پر بات کرنے کے باوجود انہوں نے مجھے بتایا نہیں۔ انہیں میرا خیال اس وقت آیا جب وہ واپس جا رہے تھے۔ وہ کچھ نہیں بول سکی۔ کیا پاپا کو بالکل ہی میری ضرورت محسوس نہیں ہوئی؟ اس نے سوچا، مگر کل انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ بھی مجھے مس کرتے ہیں، تو کیا وہ جھوٹ بول رہے تھے؟ وہ الجھ گئی تھی۔ میں پاپا کی اکلوتی بیٹی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاپا مجھے مس نہ کرتے ہوں؟ ہو سکتا ہے وہ واقعی مصروف ہوں۔ اس نے ایک بار پھر خود کو بہلانے کی کوشش کی تھی۔ آنٹی شمامہ اس سے کچھ کہہ رہی تھی، وہ چونک کر ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سکندر بھائی اگلے سال پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں، اس کے لیے یہ خبر بھی حیران کن تھی۔ پاپا نے مجھے نہیں بتایا۔ اس نے سوچا تھا اگلے سال؟ اس نے آنٹی شمامہ سے پوچھا تھا۔ ہاں، اگلے سال تک ان کا گھر مکمل ہو جائے گا۔ آج شاید اس کے لیے حیرانیوں کا دن تھا۔ پاپا گھر بنوا رہے ہیں؟ ہاں، گھر تو انہوں نے پچھلے سال بنوانا شروع کر دیا تھا، اب تو کافی حد تک مکمل بھی ہو گیا ہے۔ اگلے سال تک فرنشڈ بھی ہو جائے گا اور وہ پاکستان شفٹ ہو جائیں گے۔ وہ گمسم سی آنٹی شمامہ کی بات سنتی رہی۔ سکندر نے اس سے بس بات کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن سے نکل گیا ہو، اور ابھی ان سے میری تفصیلی بات بھی کہاں ہوئی ہے۔ شاید وہ مجھے بتائیں۔ ہمیشہ کی طرح اس نے خود کو غلط فہمیوں میں مبتلا کرنا شروع کر دیا تھا۔ مگر پچھلے سال سے اب تک پاپا سے بات ہوئی ہے، انہوں نے ایک بار بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا، نہ ہی اس بات کا کہ وہ پاکستان شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں۔ وہ چاہنے کے باوجود مطمئن نہیں ہو سکی تھی۔ گیٹ پر ہارن کی آواز سنائی دی تھی۔ لگتا ہے تمہارے پاپا آ گئے ہیں، شمامہ آنٹی نے گیٹ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بھی گیٹ کی جانب متوجہ ہو گئی، جہاں کھلے گیٹ سے گاڑی اندر داخل ہوئی۔ گاڑی پورچ میں جا کر رکی تھی، پھر اس نے گاڑی سے اپنے پاپا اور ان کی بیوی کو اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اس کے چھوٹے دونوں بھائی گاڑی سے اتر رہے تھے۔ پاپا نے اپنی بیوی سے کوئی بات کی تھی اور وہ لان کی طرف متوجہ ہو گئی تھے۔ پھر علیزے نے پاپا کے ساتھ انہیں اپنی جانب آتے دیکھا۔ ان کے قریب آنے پر علیزے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پچھلے کئی بار کی طرح اس بار بھی انہوں نے اسے گلے لگا کر اس کا گال چوما، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی علیزے کو ان کے انداز میں گرم جوشی محسوس نہیں ہوئی۔ سب بالکل فارمل تھا۔ حسن، احسن، ادھر آؤ بھائی، علیزے سے آ کر ملو۔ اس کی دوسری ممی اب اپنے بیٹوں کو آواز دے کر بلا رہی تھی۔ وہ دونوں قریب آ گئے تھے اور ان کے پیچھے موجود وجود نے علیزے کو حیران کر دیا۔ حسن اور احسن نے پاس آ کر علیزے سے ہاتھ ملائے تھے، مگر اس کی نظریں اسی وجود پر مرکوز رہی تھیں۔ اس نے پاپا کو اس ننھی سی 3.5 سالہ بچی کو اٹھاتے اور پھر اس کا گال چومتے ہوئے دیکھا تھا۔ علیزے، یہ مریم ہے، تمہاری چھوٹی بہن، اور مریم، یہ تمہاری آپی ہیں، پاپا نے اس سے کہا۔
वो दुम साधे मरियम की बजाय पापा का चेहरा देखती रही। सारी खाली जगहें उसके वजूद के बगैर ही पुर कर ली गई थी। शायद इसलिए पापा ने मुझे मिस नहीं किया, क्योंकि अब सिर्फ मैं ही नहीं, उनकी एक और बेटी भी है जो हर वक्त उनके पास उनके सामने रहती है और जिसे वो गोद में भी उठाते हैं और उसका चेहरा भी चूमते हैं। वो कोशिश के बावजूद चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं ला सकी, सिर्फ खामोशी से पापा और मरियम को देखती रही, जो एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे। मेरा ख्याल है अब अंदर चलना चाहिए, यहाँ तो बहुत अंधेरा हो गया है, पापा ने अचानक कहा था। हाँ ठीक है, अंदर चलते हैं, शमामा आंटी ने उठते हुए कहा। वो खामोशी से इन सब की पैरवी करने लगी थी। पापा को अब कभी मेरी ज़रूरत पड़ेगी ना ही मैं याद आऊँगी, क्योंकि अब इनकी फैमिली मुकम्मल हो गई है। मेरे लिए अब इनके पास भी कोई जगह नहीं, और अहमियत तो शायद मरियम के आमद के साथ ही ख़त्म हो गई थी। वो एक मुकम्मल फैमिली है, अलीज़े के बगैर भी। उसने अपने आगे चलते हुए पापा, अपनी दूसरी मम्मी हसन, एहसन और मरियम को देखते हुए सोचा, मैं तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ हूँ। और पापा ने मुझे मरियम के बारे में बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। सब लोगों ने खुद ही मुझे अपनी ज़िंदगी से खारिज कर दिया, मम्मी ने, पापा ने, और शायद नाना और नानों ने भी। उसकी अफसुर्दगी में कुछ और इजाफा हो गया। मेरे यहाँ आने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, सब अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं। फिर पापा को मुझे यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी? क्या ये काफ़ी नहीं था कि वो फ़ोन पर ही मुझे जाने से पहले खुदा हाफिज़ कह देते? वो अब रंजीदा हो रही थी। उस रात वो बहुत देर तक जागती रही, और शायद यही वजह थी कि अगले दिन वो बहुत देर से उठी। लेकिन उसके बावजूद जब वो अपने कमरे से बाहर निकली तो अभी तक कोई भी बेदार नहीं हुआ था। वो लाउंज में टीवी ऑन करके बैठ गई थी। दोपहर को लंच करते हुए पापा ने उससे कहा था, अलीज़े, आज शाम को तुम्हें सैर करवाने के लिए ले जाएंगे। तुम कल से घर पर ही हो, आज तुम्हें एक दो जगहों पर लेकर जाएंगे। तुम कहाँ जाना चाहती हो? उन्होंने बात करते करते अचानक उससे पूछा। कहीं भी, उसने उन्हें देखते हुए कहा। ठीक है, फिर तुम शाम को तैयार रहना, हम सब बाहर चलेंगे, उन्होंने कहा। उसका दिल चाहा कि वो उनसे कहे कि वो सबके साथ नहीं, सिर्फ अकेले उनके साथ बाहर जाना चाहती है, उनके साथ बातें करना चाहती है, उनसे बहुत सवाल पूछना चाहती है, मगर उसने खामोशी से सर झुका दिया। शाम को पापा, गजाला आंटी, हसन, एहसन और मरियम के साथ गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी वो बेहद नाखुश थी। ऐसा करते हैं कि पहले एक क्लिफ्टन चलते हैं, फिर किसी रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे, इसके बाद जहां अलीज़े चाहेगी वहां जाएंगे। पापा ने गाड़ी ड्राइव करते हुए प्रोग्राम तय किया। पापा, आप जहां मर्जी ले जाएं। उसने फिर बात उनकी ही मर्जी पर छोड़ दी। पापा, ऐसा करते हैं कि डिनर के बाद आप ही को अपना घर दिखाने चले जाएंगे। आप हमारा घर देखकर हैरान हो जाएंगी, एहसन ने दूसरा जुमला उनसे कहा। गाड़ी में यकदम खामोशी छा गई। शायद पापा एहसन से इस तजवीज़ की उम्मीद नहीं कर रहे थे। ठीक है ना पापा, आप ही को घर दिखाने चलते हैं, एहसन ने पापा की खामोशी को रजामंदी समझते हुए कहा था। अलीज़े मुंतज़िर थी कि पापा एहसन की बात के जवाब में कुछ न कुछ कहेंगे, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा था। वो खामोश रहे थे। 9 बजे एक रेस्टोरेंट में उन्होंने डिनर किया। इसके बाद जब वो गाड़ी में बैठे तो एहसन एक बार फिर शोर मचाया। पापा, अब हम अपने घर जाएंगे, आप ही को घर दिखाना है ना? हाँ ठीक है, वहीं जा रहे हैं, मुझे याद है, उसने पापा की मध्यम सी आवाज़ सुनी। उन्होंने गाड़ी का रुख मोड़ते हुए बैक व्यू मिरर से अलीज़े को देखा। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। सिकंदर उसके चेहरे से कोई भी अंदाज़ा लगाने में नाकाम रहे। आधे घंटे की गाड़ी की ड्राइव के बाद अलीज़े ने एक छोटे से बंगले के सामने गाड़ी रुकती देखी ही। दरवाजे पर एक चौकीदार मौजूद था जिसने दरवाज़ा खोल दिया था। सिकंदर गाड़ी को अंदर पोर्च में ले गए। बंगले के बैरूनी लाइट्स ऑन थी और इन लाइट्स की रोशनी में पोर्च और लॉन में पड़ा हुआ तामीराती सामान नजर आ रहा था। सिकंदर ने चौकीदार को अंदरूनी दरवाज़ा खोलने के लिए कहा था। अलीज़े हसन और एहसन के साथ गाड़ी से निकल आई थी। चंद लम्हों के लिए पापा से उसकी खफकी ख़त्म हो गई थी। घर को देखते हुए उसे खुशगवार एहसास ने घेर लिया। उसके बाप का पाकिस्तान में होने का ये मतलब था कि वो उनके पास मुस्तकिल तौर पर रह सकती थी। एहसन उसे बड़े पुरजोश अंदाज में कमरे दिखा रहा था और सिकंदर और गजाला लाउंज में चौकीदार के साथ बातों में मसरूफ़ हो गए। वो शायद उसे कुछ हिदायत दे रहे थे। ये पापा और मम्मी का कमरा है, उसने एक कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए अलीज़े से कहा। उसने कुछ दिलचस्पी जाहिर करते हुए खाली कमरे में झांका था। एहसन ने आगे बढ़कर लाइट ऑन कर दी। चंद लम्हों तक इस कमरे में रहने के बाद वो उनके साथ बाहर निकल आई। ये साथ वाला कमरा मरियम का है। एहसन ने एक और कमरे का दरवाज़ा खोलकर लाइट ऑन की। इस बार अलीज़े ने अंदर जाने की बजाय बाहर से ही झांकने पर इक्तफा किया। और ये सामने वाला कमरा गेस्ट रूम है।
وہ اب اسے ایک اور کمرہ دکھا رہا تھا۔ اب آئیں اوپر چلتے ہیں اور آپ کو اپنا بیڈ روم دکھاتا ہوں۔ وہ یکدم پرجوش نظر آنے لگا۔ اور میرا بیڈ روم نہیں دکھاؤ گے؟ حسن منمنایا۔ ہاں تمہارا بھی دکھاؤں گا۔ اس نے علیزے کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے حسن کو چمکارا تھا۔ اوپر آنے کے بعد احسن نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تھا، اور یہ اس گھر کا سب سے خوبصورت بیڈ روم ہے، میرا بیڈ روم۔ علیزے سرسری طور پر کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے صرف بے دلی سے مسکرائی تھی۔ اور یہ میرا بیڈ روم۔ حسن اتنی دیر میں ایک اور کمرے کا دروازہ کھول چکا تھا اور اس کے پیچھے علیزی بھی اسی کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔